بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 39واں خط، ہماری تاریخ میں کیا ہے؟ پچھلے خط میں تم نے سلیم قرن اول سے متعلق وہ درخشندہ موتی دیکھے جو ہماری تاریخ کے اوراق پر مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری تاریخ انہی گوہر تابدار کا مجموعہ نہیں، اس میں ان کے ساتھ ایسے ایسے خزف ریزے بھی ہیں جنہیں اس مبارک زمانے کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور خجالت سے آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ بے عجیب دو دھاری تلوار ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس اس کی صحیح تاریخ موجود ہے تو وہ اپنے ماضی کے تجربات کے آئینہ میں اپنے حال کو درخشندہ اور مستقبل کو تابندہ بنا سکتی ہے، لیکن اگر اس کی تاریخ مسخ شدہ ہے تو وہ غلط فہمیوں اور خوش عقیدگیوں کی ایسی اندوہناک تاریکیوں میں گھری رہتی ہے جن سے اس کا نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہمارے زوال کے اسباب میں ہم بنیادی عنصر ہماری غلط تاریخ ہے۔ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے، اور علی وجہ البصیرت اور مبنی علی الحقیقت ایمان کہ وہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر گوشے اور ہر زمانے میں ہماری صحیح رہنمائی کرنے کے لیے مکمل اور کافی ہے۔ اگر ہم اس کا اتباع کریں تو ہمیں اقوام عالم کی امامت مل سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن کی رہنمائی ہمارے لیے اسی صورت میں نفع بخش ہو سکتی ہے جب ہم اسے سمجھیں، لیکن قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری غلط تاریخ ہے۔ یہ بات شاید تمہارے نزدیک تعجب انگیز اور حیرت خیز ہو، لیکن جب حقائق تمہارے سامنے آئیں گے تو تم اس کی صداقت کو بلا تعمل تسلیم کر لو گے۔ قبل اس کے کہ میں اس کی کچھ مثالیں تمہارے سامنے پیش کروں، تمہیداً یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاریخ کس طرح قرآن کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن کریم جس معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے اور اس کے افراد جماعت مومنین کی خصوصیات میں یہ بھی بتاتا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون 2/3، جو کچھ انہیں خدا کی طرف سے سامان زیست ملتا ہے وہ اسے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اس کھلا رکھنے یا دوسروں کو دے دینے کی تصریح ان الفاظ سے کر دی کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جماعت مومنین کے افراد تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال و دولت میں سے کس قدر دوسروں کو دیں۔ جواب میں کہا گیا ہے قل العفو 2/219، ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زائد ہے، سب کا سب ان آیات سے واضح ہے کہ قرآنی معاشرہ میں افراد معاشرہ اپنی محنت کی کمائی میں صرف اسی قدر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس سے زائد قرآنی نظام یا اسلامی مملکت کے ہاں چلا جائے گا جو اسے نوع انسانی کی ربوبیت پرورش کے لیے صرف کرے گا۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے میں نہ کوئی دقت پیش آتی ہے نہ دشواری، نہ ان میں کوئی اشکال ہے نہ اغلاق، لیکن تم جب یہ آیات کسی کے سامنے پیش کرو تو وہ جواب میں کہہ دیتا ہے کہ فلاں صحابی کے پاس لاکھوں درہم و دینار تھے، فلاں کے پاس چاندی اور سونے کے ڈھیر لگے رہتے تھے، فلاں کے پاس کارواں در کارواں سامان تجارت رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ دولت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تو ان حضرات کے پاس اس قدر دولت کیوں رہتی تھی؟ اس کے بعد سلسلہ کلام کچھ اس انداز کا ہوتا ہے۔ سوال: فرمائیے صحابہ کے بار قرآن کو بہتر طور پر سمجھتے تھے یا آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ جواب: میں تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کے بار سے زیادہ قرآن سمجھتا ہوں۔ سوال: کیا صحابہ کے بار قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے یا ان کا عمل اس کے خلاف تھا؟ جواب: معاذ اللہ، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا عمل قرآن کے خلاف تھا؟ ان کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق تھی۔ سوال: جب ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی اور ان کے پاس اس قدر مال و دولت جمع رہتا تھا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی روح سے زائد از ضرورت مال افراد کے پاس نہیں رہ سکتا؟
اس منطق کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ سننے والے بھی فریق مخالف کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سر ہلا کر کہہ دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب صحابہ کے بار کے پاس اس قدر مال و دولت تھا تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں دولت جمع کرنا جائز نہیں؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کو اتنا قرآن بھی نہیں آتا تھا؟ تم نے دیکھا کہ تاریخ کس طرح قرآن کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہ معلوم کر کے حیران ہو گئے کہ ہمارا مروجہ اسلام تاریخ کا مرتب کردہ ہے اور اس کا بیشتر حصہ قرآن کے خلاف ہے۔ مروجہ اسلام کی کسی شک کے متعلق سند مانگیے، وہ سند تاریخ سے پیش کی جائے گی۔ اگر تم کہو کہ اس کی سند قرآن سے پیش کیجئے تو جواب میں کہہ دیا جائے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کبار کی زندگی سے اس کی سند پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دین میں سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کے سمجھنے کے لیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار کی حیات مقدسہ کا سامنے رکھنا لا ينفق ہے۔ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جواب اس قدر مسقط ہے کہ اس کے بعد کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ تاریخ دین کی سند بن گئی ہے اور قرآن کریم محض ایصال ثواب کے لیے رہ گیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تاریخ کے کسی واقعہ کی تائید قرآن کی آیت سے مل جائے تو اس وقت قرآن کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن جب تاریخ اور قرآن میں تضاد ہو تو سند تاریخ کو حاصل ہوگی، قرآن کو نہیں۔ جب تک ہم قرآن اور تاریخ کی صحیح پوزیشن کو نہیں سمجھتے اور انہیں اپنے اپنے مقام پر نہیں رکھتے، دین اپنی حقیقی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، خواہ وہ کتب احادیث میں ہو خواہ وہ کتب سیر و آثار میں، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدون کرا کر امت کو دی، نہ خلفائے راشدین نے انہیں مرتب کیا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی کتاب صحابہ کے زمانے میں مرتب ہوئی۔ احادیث کا وہ مجموعہ جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی بخاری شریف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب 250 سال بعد مرتب ہوا، اور تاریخ کی سب سے پہلی جامع کتاب جسے ام التواریخ کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ تبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب 300 سال بعد لکھی گئی۔ اس وقت بھی کوئی تحریری ریکارڈ نہیں تھا جن سے ان کتب احادیث و تاریخ کو مرتب کیا گیا ہو۔ یہ یکسر ان باتوں پر مشتمل تھیں جو انہوں نے ہم عصر لوگوں کی زبان سے سنی۔ یہ ہے ہماری تاریخ کے اولین کتابوں کی پوزیشن جن سے ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیشتر حصہ اور صحابہ کبار کی خصوصیات کبریٰ خود قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں، لیکن اس وقت ہم سیرت و آثار کے اس حصے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جو کتب احادیث و سیر وغیرہ میں درج ہے۔ قرآن کریم اور تاریخ کی جو پوزیشن اوپر بیان کی گئی ہے اس سے ہر صاحب بصیرت اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ جب بھی قرآن کے کسی بیان اور عہد محمد رسول اللہ والذین معہ کی تاریخ کے کسی واقعہ میں تضاد نظر آئے تو قرآن کے بیان کو صحیح اور تاریخ کے واقعہ کو غلط قرار دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی حقیقت باہرہ ہے جس کے لیے کسی دلیل و شہادت کی ضرورت نہیں، یہ اپنی دلیل آپ ہے۔ اب رہے تاریخ کے وہ بیانات جن کے متعلق قرآن خاموش ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہمارے لیے اصول کار واضح ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار کی زندگی قرآن کی تعلیم کے مطابق تھی۔ لہذا اگر تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کبار کے متعلق کوئی ایسی بات ملتی ہے جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے تو ہمیں بلا تعمل کہہ دینا چاہیے کہ تاریخ کا وہ بیان صحیح نہیں۔ اس طرح دین کا صحیح تصور بھی قائم ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار کی سیرت پاکیزہ اور حقیقی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔
جو کچھ میں نے نظری طور پر اوپر کہا ہے وہ واضح انداز میں سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک تاریخ سے اس کی کوئی مثال نہ پیش کی جائے۔ عہد محمد رسول اللہ والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تاریخ سے اس قسم کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس خط میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس ضمن میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا کافی سمجھتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آخری سانس لیا اور ہنوز آپ کے جسد طیب کو سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا، اور اس کا تعلق صحابہ کبار کی اس پوری جماعت سے ہے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھی۔ پہلے اس سلسلہ میں قرآن کریم کی تعلیم کو سامنے لاؤ۔ قرآن کی بنیادی قدر اور غیر متبدل اصول یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70 ہم نے ہر انسانی بچہ کو محض اس کے انسان ہونے کی جہت سے واجبت تکریم پیدا کیا ہے، یعنی اس میں حسب و نسب، امیر غریب، رنگ اور وطن، مذہب و ملت کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ واجبت تکریم ہر انسانی بچہ ہے۔ اب رہا مختلف افراد کے مدارج کا تعین، سو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ اس کے کاموں کے مطابق متعین کیا جائے گا۔ باللفاظ دیگر مدارج کا تعین جوہر ذاتی اور اعمال کی بنا پر ہوگا۔ اس میں بھی خاندان، قبیلہ، ذات گوت، رشتہ داری، امارت، غرضے کے کسی اضافی نسبت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اسی اصول کے مطابق امت میں سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوگا جو قوانین خداوندی کا سب سے زیادہ پابند ہوگا، جس کی سیرت و کردار سب سے زیادہ قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 49/13۔ ان غیر متبدل اصولوں کی روح سے قرآن نے رنگ، نسل، خون، قبیلہ، ذات وغیرہ کے تمام امتیازات ختم کر دیے اور عزت و تکریم کا صرف ایک معیار باقی رکھا، یعنی جوہر ذاتی اور حسن سیرت و کردار۔ اب آگے بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی اصولوں کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کیا، ایک مملکت قائم کی جس کا مقصد دنیا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ چونکہ اس نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہی نہیں رہنا تھا، اسے مسلسل چلنا تھا، کیونکہ اسی کا نام دین تھا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے پوری کی پوری امت تیار کی گئی۔ اس امت کے متعلق قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر 3/109۔ تم بہترین امت ہو جسے نوع انسان کی بہبود کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا فریضہ حیات امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہی وہ امت تھی جسے وراثت کتاب کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ قرآن میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا 35/32۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں اس مقصد جلیل کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا تھا۔ یہ امت اس زمانے میں مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی جن کے پکے اور سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ سورہ انفال میں ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ 74۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب سچے اور پکے حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ہر قسم کی حفاظت اور عزت کا رزق ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی تھی، اور یہ وہ نعمت کبریٰ تھی جو ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے پر بھی نہیں مل سکتی تھی۔ 8/64۔ سورہ توبہ میں ان کے متعلق ہے اولئک لہم الخیرات و اولئک ھم المفلحون۔
9/88۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر قسم کی بلائیاں ہیں اور یہی ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ سورہ فتح میں خالق کائنات نے ان پکے اور سچے مومنین کی جس والہانہ انداز میں توصیف و تعریف کی ہے وہ ان حضرات کی بلندی مقام کی زندہ شہادت ہے۔ دیکھیے کہنے والے نے کس طرح جھوم جھوم کر کہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ 48/29 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقاء کی جماعت بھی کیا عجیب جماعت ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل اور ہمدرد۔ تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکرے تسلیم و رضا بن جاتے ہیں، لیکن وہ راہبوں کی جماعت نہیں، وہ خدا کے قانون کے مطابق سامان زیست کی طلب و جستجو میں بھی مصروف عمل رہتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملہ میں قوانین الہی سے ہم رنگ و ہم آہنگ رہتے ہوئے اپنے اندر صفات خداوندی منعکس کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایمان و عمل صالحہ سے سکون و طمانینت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کے یہ خصائص تورات میں بھی مذکور تھے اور انجیل میں بھی۔ انہوں نے جس طرح بتدریج اس نظام خداوندی کو قائم کیا ہے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے عمدہ بیج سے شگوفہ نکلتا ہو تو پہلی کونپل بڑی نر و نازک ہوتی ہے، پھر وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، پھر جب اس کے خوشوں میں دانے پڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ خود اپنی نالوں پر محکم اور استوار طریق سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کاشتکار جب اپنی محنت کو یوں ثمربار ہوتے دیکھتا ہے تو وہ وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن یہی چیز اس کے دشمنوں کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے کا موجب بن جاتی ہے۔ اس طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے نظام کے اندیکھے نتائج پر یقین رکھ کر صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو اس کا وعدہ دیتا ہے کہ ان کی کوششوں کا ننھا سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی بہترین ثمرات کی حامل ہوگی۔ یہی تھی وہ جماعت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں میں تربیت پائی تھی اور جس نے حضور کے بعد قرآنی نظام کو آگے چلانا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 42/38 وہ اپنے معاملات باہمی مشورہ سے طے کریں۔ تصریحات بالا سے واضح ہے تسلیم کہ قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ عزت و تکریم کا معیار ذاتی جوہر اور حسن عمل ہے، نہ کہ
حسب و نسب اور رشتہ داری کے تعلقات۔ صحابہ کے بار پکے اور سچے مومن تھے، ان کی سیرت بہت بلند اور کردار بڑا پاکیزہ تھا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیوست تھی۔ قرآنی نظام کو قائم رکھنا اور آگے چلانا امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اس کے لیے وہ باہمی مشورہ سے اپنے میں سے بہترین فرد کو جو معیار خداوندی پر پورا اترے متعین کر کے رسول کا جانشین بنائیں گے، اسے خلافت علی منہاج رسالت کہتے ہیں۔ امت کے لیے قرآن کے ان اصولوں پر عمل کرنے کا پہلا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوری بعد پیدا ہو گیا، یعنی خلیفہ کا انتخاب۔ یہ تھی قرآن کے تعلیم اور قرآن کی روح سے صحابہ اکبار جماعت انصار و مہاجرین کی خصوصیات کبریٰ۔ اب دیکھو کہ تاریخ اس باب میں کیا بتاتی ہے۔ بخاری باب وفات النبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے حسب ذیل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بیماری میں جس میں آپ نے وفات پائی، علی ابن طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں صبح فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، الحمدللہ اچھی حالت میں صبح فرمائی ہے۔ تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو لے گئے اور ان سے کہنے لگے، خدا کی قسم 3 دن کے بعد تم لاٹھی کے غلام ہوگی۔ بخدا میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں خوب پہچانتا ہوں کہ عبد المطلب کی اولاد کے چہرے مرتے وقت کیسے ہوتے ہیں۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر ہمارے سوا دوسروں میں ہوئی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور آپ اپنے جانشین کو ہمارے حق میں وصیت فرما دیں گے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس امر کی طمع ہمارے سوا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس بارے میں اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد پھر ہمیں حکومت کبھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔ اس روایت سے ظاہر ہے سلیم کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بھی نہیں ہوا کہ حضور کے چچا حضرت عباس اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علی مطمئن تھے کہ خلافت کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، لیکن حضرت عباس کا اندازہ کچھ اور تھا، اس لیے وہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت حضرت علی کے متعلق توثیق کرا لینا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ قابل غور ہے، یعنی اگر ہم نے رسول اللہ سے دریافت کر لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تم جانتے ہو سلیم، شیعہ حضرات کے ہاں عقیدہ ہے کہ جس طرح نبوت خدا کی طرف سے وحبی طور پر ملتی ہے اور اس میں انتخاب اور مشورہ کا کوئی سوال نہیں، اسی طرح خلافت بھی خدا کی طرف سے محبت ہے، اس میں انتخاب وغیرہ کا کوئی سوال نہیں۔ امام خدا کی طرف سے منصوص اور معمور ہوتا ہے۔ یہ امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد میں خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ لیکن سنی حضرات کا یہ عقیدہ نہیں، ان کے نزدیک خلیفہ امت کے مشورہ سے منتخب ہوتا ہے، نہ ہی خلافت کوئی جائیداد ہے جو متوفی کے بعد اس کے رشتہ داروں کو بطور ترکہ مل سکتی ہے۔ یہ تصور کہ حکومت باپ کے بعد بیٹے کو ورثہ میں ملتی ہے ملوکیت ہے جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ جو روایتوں پر درج کی گئی ہے وہ شیعہ حضرات کی نہیں، سنیوں کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری میں درج ہے۔ اب تم غور کرو کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ کے قریب ترین صحابہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے؟ یہ تصور کہ وہ معاذ اللہ اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ خلافت بطور وراثت یا استحقاق نہیں ملتی۔ یہ معاملہ امت کے باہمی مشورہ سے طے ہوتا ہے۔ پھر جو جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے
اس سے ان کی سیرت و کردار پر جو زد پڑتی ہے وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ اب آگے بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ خلافت جانشینی رسول کا معاملہ امت کے باہمی مشورہ سے طے ہونا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق وصیت نہیں فرمائی تاکہ امت کی آزادی رائے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا، مرکز ملت کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے امت نے تجہیز و تکفین سے بھی پہلے اسے طے کر لینا ضروری سمجھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سقیقہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع ہوا، جس میں حضرت سعد بن عبادہ کو خلافت کا امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں یہ تجویز بھی سامنے لائی گئی کہ ایک امیر انصار میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے۔ اس وقت مہاجرین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس اجتماع کی جو روایات تاریخ میں بیان ہوئی ہے وہ قابل غور ہے۔ کہا گیا ہے کہ انصار میں سے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ذیل تقریر فرمائی، اے انصار، امارت اپنے ہاتھوں ہی میں رکھو تاکہ لوگ تمہارے مطیع رہیں۔ کسی شخص میں یہ جرت نہ ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھا سکے یا تمہاری رائے کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ تم اہل عزت و ثروت ہو، تم تعداد اور تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو، تم بہادر اور دلیر ہو، لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، ایسی حالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معاملہ خراب نہ کرو۔ یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رعایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے۔ محمد حسین ہیکل کی کتاب ابوبکر صدیق اکبر، صفحہ 107۔ کچھ سمجھے سلیم، ہماری تاریخ کا یہ بیان ان انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق ہے جن کے مہاجرین کے ساتھ فدائیانہ تعلقات اور بے لوث اثار کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تاریخ کے بیان کے مطابق ان کی طرف سے ان جذبات کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش مبارک بھی ہنوز آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ تو رہا انصار کے متعلق، اب مہاجرین کی بابت سنو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ذیل تقریر فرمائی، ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم عرب تمہیں امیر بنانے پر ہرگز رضامند نہ ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے نہ تھے۔ ہاں، اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے جن میں رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائل ظاہرہ اور براہین قاطعہ ہوں گے۔ رسول اللہ کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے جھگڑا کر سکتا ہے جب ہم آپ کے جانثار اور اہل عشیرہ ہیں؟ اس معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار، گناہوں سے آلودہ اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے جواب میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے کہا، اے انصار، تم ہمت سے کام لو اور عمر اور اس کے ساتھیوں کی بات نہ سنو۔ اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یہ سلطنت میں تمہارا حصہ غصب کر لیں گے۔ اگر یہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں یہاں سے جلاوطن کر دو اور سلطنت پر خود قابض ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم تم ہی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تمہاری ہی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہے، اس لیے اس کی قدر و منزلت کا موجب تم ہی ہو۔ تم ہی اسلام کو پناہ دینے والے اور اس کی پشت پناہ ہو، اور اگر تم چاہو تو اس کی شان و شوکت سے محروم بھی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فکرہ سنا تو کہا، اگر تم نے اس قسم کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ اس کے جواب میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں نہیں، اللہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ یہ اصلی میں ہماری تاریخ کے مطابق ان صحابہ کے باہمی تعلقات کا نقشہ، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے ہمدرد تھے، اور جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 8/64، ان کے دلوں میں خدا نے باہمی محبت اور الفت ڈال دی۔
وہ محبت اور الفت جو دنیا بھر کی دولت دے کر بھی خریدی نہیں جا سکتی تھی۔ ان صحابہ کے باہمی تعلقات اور اخلاق کے متعلق ہماری تاریخ یہ نقشہ پیش کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر تاریخ کے بیان کے مطابق اوپر درج کی گئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے یعنی مہاجرین کے حق خلافت کے متعلق یہ دلیل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور امارت کے بارے میں ہم سے کون جھگڑ سکتا ہے جب ہم آپ کے جانثار اور اہل عشیرہ اہل خاندان ہیں۔ یہ دلیل قابل غور ہے۔ اس سے بیشتر تم دیکھ چکے ہو کہ تاریخ ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ان کے نزدیک خلافت حضور کے قرابت داروں کو ورثہ میں ملنی چاہیے تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی استحقاق خلافت کے لیے یہی دلیل دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان ہیں۔ غور کرو کہ اس سے ہماری تاریخ میں ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، لیکن تاریخ یہیں تک نہیں رہتی، وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ الائمہ من قریش، خلافت قریش میں رہے گی۔ اس پر انصار خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب کر لیے گئے۔ یہ حدیث متفقہ طور پر صحیح مانی جاتی ہے، لیکن تم ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ اور سوچو کہ یہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن مسلسل و متواتر اور خون کے امتیازات مٹا کر مساوات انسانیہ اور تکریم آدمیت کی تعلیم دیتا رہا۔ حضور کی ساری زندگی اس بلند و برتر تعلیم کا عملی نمونہ رہی۔ کیا تم اس امر کا تصور بھی کر سکتے ہو کہ اس تعلیم کا حامل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حکومت میرے قبیلہ کے اندر رہے گی؟ یہ ایک روایت قرآن کی بنیادی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو باطل قرار دینے کے لیے کافی ہے، لیکن ہماری تاریخ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار اور مہاجرین کے بڑے مجمع میں اسے حق خلافت کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اسے سب نے تسلیم کر لیا، یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے صحابہ کے بار کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے مٹانے کے لیے قرآن کریم آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوری بعد صحابہ کے بار انصار و مہاجرین کا جو پہلا اجتماع ہوا، اس میں ہماری تاریخ کے مطابق ان حضرات کے باہمی تعلقات، انداز گفتگو اور اسلوب دلائل کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس سے آگے بڑھو۔ امام طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، سابقہ روایت کے سلسلہ سے عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اب ہر طرف سے لوگ آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ سعد روند ڈالتے۔ اس پر سعد کہ کسی آدمی نے کہا کہ سعد کو بچاؤ، ان کو نہ روندو۔ عمر نے کہا اللہ اسے ہلاک کرے، اس کو قتل کر دو، اور خود ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم کو روند کر ہلاک کر دوں۔ سعد نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چھوڑو، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تمہارے منہ میں ایک دانت نہ رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر خاموش رہو، اس موقع پر نرمی برتنا زیادہ سود مند ہے۔ عمر نے سعد کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سعد نے کہا اگر مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں تمام مدینے کی گلی کوچوں کو اپنے حامیوں سے بھر دیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش و حواس جاتے رہتے، اور بخدا اس وقت میں تم کو ایسی قوم کے حوالے کر دیتا جو میری بات نہیں مانتے بلکہ میں ان کا اتباع کرتا۔ اچھا اب مجھے یہاں سے اٹھا کر لے چلو۔ ان کے آدمیوں نے ان کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ چند روز ان سے تعارض کیا گیا، اس کے بعد ان سے کہلا بھیجا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے، تم بھی آ کر بیعت کر لو۔
سعد نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تاوقت کہ میں تمہارے مقابلہ میں اپنا ترکش خالی نہ کر دوں، اپنے نیزے کو تمہارے خون سے رنگین نہ کر لوں، اور اپنی تلوار سے جس پر میرا بس چلے وار نہ کر لوں، اپنے خاندان اور قوم کے ان افراد کے ساتھ جو میرا ساتھ دیں تم سے نہ لڑ لوں، ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ خدا کی قسم اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ بیعت ہو جائیں تب بھی جب تک میں اپنے معاملے کو اپنے رب کے سامنے پیش نہ کروں بیعت نہیں کروں گا۔ تاریخ طبری جلد اول حصہ چہارم اردو ترجمہ شائع کردہ جامع عثمانیہ صفحہ 7۔ اس سے ایک صفحہ آگے ہے، ضحاک بن خلیفہ سے مروی ہے، امارت کے انتخاب کے موقع پر حباب بن المنظر نے کھڑے ہو کر تلوار نکال لی کہ کہا کہ میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں، میں شیر ہوں اور شیر کی کھو میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں۔ عمر نے اس پر حملہ کیا، اس کے ہاتھ پر وار کیا، تلوار گر پڑی، عمر نے اسے اٹھا لیا اور پھر سعد پر جھپٹے اور لوگ بھی سعد پر جھپٹے، ان سب نے باری باری آ کر بیعت کی، سعد نے بھی بیعت کی۔ اس وقت عہد جاہلیت کا سا منظر پیش آیا اور تو میں ہونے لگی، ابو بکر اس سے دور رہے۔ جس وقت سعد پر لوگ چڑھ گئے، کسی نے کہا کہ تم لوگوں نے سعد کو مار ڈالا، عمر نے کہا اللہ اسے ہلاک کر دے، وہ منافق ہے۔ عمر کی تلوار کے سامنے ایک پتھر آ گیا اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہو گیا۔ سلیم تم کلیجے پر ہاتھ رکھو اور اس فکرہ کو پھر پڑھو کہ اس وقت عہد جاہلیت کا سا منظر پیش آیا اور تو میں ہونے لگی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بہرحال ابو بکر خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے امیدوار حضرت سعد کا کیا طرز عمل رہا سنو۔ اس کے بعد سعد نہ ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے تھے، حج میں بھی مناسک ان کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر کے انتقال تک ان کی یہی روش رہی۔ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ سکیکہ کے تنازع میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ تاریخ طبری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کی داڑیاں نوچنا معاذ اللہ ان حضرات کا معمول سا ہو گیا تھا۔ چنانچہ طبری کی اسی جلد میں جس کے اقتباسات اوپر دیے گئے ہیں لکھا ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت عساکر کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف رائے ہوا تو ابو بکر جو بیٹھے ہوئے تھے غصے سے اچھل پڑے اور بڑھ کر انہوں نے عمر کی داڑھی پکڑ لی اور کہا اے ابن الخطاب، اللہ تیری ماں کا برا کرے کہ تم مر جاتے، بھلا جس شخص کو رسول اللہ نے اس پر فائز کیا ہے تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے علیحدہ کر دوں۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب پھر انتخاب خلیفہ اول کی تاریخی داستان کی طرف آؤ۔ اس تمام واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی تک کہیں ذکر نہیں آیا۔ تم یقیناً یہ معلوم کرنے کے لیے مشوش ہوگے کہ جن بزرگوار یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سب سے پہلے خلافت کا سوال پیدا ہوا تھا، حضرت ابو بکر کے انتخاب پر ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوا۔ تاریخ اس کے متعلق تفصیل سے بتاتی ہے، سنیے۔ محمد حسین ہیکل مصری اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مہاجرین اور انصار کے چند افراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں شامل نہ تھے، بلکہ ان کا میلان حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف تھا۔ ان میں سے مشہور لوگ یہ تھے عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام بن العاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، برا بن عازب، ابی بن قاب۔ ابو بکر نے عمر، ابو عبیدہ بن جراح، مغیرہ بن شعبہ سے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب سے ملیے اور خلافت میں ان کا حصہ بھی رکھ دیجیے جو ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس طرح ان کے اور ان کے بھتیجے علی بن ابی طالب کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے گا اور یہ بات آپ کو علی کے مقابلہ میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس مشورے کے بعد ابو بکر عباس سے ملے تو دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رسول اللہ کے چچا ہیں، ہم چاہتے ہیں خلافت میں آپ کا حصہ بھی موجود ہو جو آپ کے بعد آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہے۔ لیکن عباس نے یہ پیشکش رد کر دی۔
اور کہا کہ اگر خلافت ہمارا حق ہے تو ہم ادھوری خلافت لینے پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہیکل لکھتا ہے، ایک اور روایت میں جس کا یعقوبی اور بعض دیگر مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، مذکور ہے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت حضرت علی کی بیعت کرنے کے ارادے سے حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ کے گھر میں جمع ہوئی۔ ان میں خالد بن سعید بھی تھے۔ خالد نے حضرت علی سے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ کی جانشینی کے لیے آپ سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں، اس لیے آپ ہماری بیعت قبول کیجیے۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ چند لوگوں کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلے۔ سب سے پہلے ان کی مٹ بھیڑ حضرت عمر سے ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کی تلوار توڑ ڈالی اور وہ دوسرے لوگوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت فاطمہ گھر سے باہر آئیں اور کہا، یا تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ اللہ کی قسم میں اپنے سر کے بال نوچ لوں گی اور تمہارے خلاف اللہ سے مدد طلب کروں گی۔ حضرت فاطمہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ روز تک تو مذکورہ بالا اصحاب بیعت سے انکار کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے سب نے بیعت کر لی، سوائے حضرت علی کے جنہوں نے 6-7 مہینے تک بیعت نہ کی، مگر حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے 40 روز بعد بیعت کر لی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر نے ارادہ کر لیا تھا کہ بنو ہاشم حضرت فاطمہ کے گھر میں خفیہ مجالس منعقد کرنے سے باز نہ آئے تو وہ ایندھن جمع کر کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس وقت تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف کی تائید میں دلیل کیا پیش کی تھی۔ اب وہ دلیل سنو۔ ہیکل لکھتا ہے، حضرت علی اور دیگر بنی ہاشم کے بیعت نہ کرنے کی متعلق مشہور ترین روایت وہ ہے جو ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامت والسیاسہ میں درج کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کے بعد حضرت عمر چند لوگوں کو ساتھ لے کر بنی ہاشم کے پاس گئے جو اس وقت حضرت علی کے گھر میں جمع تھے تاکہ ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں، لیکن سب لوگوں نے حضرت عمر کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ زبیر بن عوام تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمر کے مقابلہ کے لیے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، زبیر کو پکڑ لو۔ لوگوں نے زبیر کو پکڑ کر تلوار ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس پر مجبوراً زبیر نے جا کر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ حضرت علی سے بھی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری بیعت نہ کروں گا کیونکہ میں تم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے تھی۔ تم نے یہ کہہ کر انصار کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں اور آپ کے قریبی عزیز ہی خلافت کے حقدار ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہیں چاہیے تھا کہ خلافت ہمارے حوالے کرتے، مگر تم نے اہل بیت سے چھین کر خلافت غصب کر لی۔ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ دلیل پیش نہ کی تھی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ رسول اللہ ہم میں سے تھے، اس لیے تم ہماری اطاعت قبول کرو اور خلافت ہمارے حوالے کرو؟ وہی دلیل جو تم نے انصار کے مقابلے میں دی تھی اب میں تمہارے مقابلے میں پیش کرتا ہوں۔ ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں، اس لیے خلافت ہمارا حق ہے۔ اگر تم میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ہم سے انصاف کر کے خلافت ہمارے حوالے کرو، لیکن اگر تمہیں ظالم بننا پسند ہے تو جو تمہارا جی چاہے کرو، تمہیں اختیار ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ تاریخ نے جو دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی اور ہم رسول اللہ کے اہل خاندان ہیں، اسے تاریخ نے کس سادگی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دلیل کے بعد سنی حضرات کا موقف اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں بن سکتا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تاریخ نے یہ دلیل اولاً حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف کیوں منسوب کی تھی۔ بہرحال حضرت علی کے اس جواب پر حضرت عمر نے کہا، میں اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑوں گا جب تک آپ بیعت نہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی اس وقت تیزی میں آ گئے اور کہنے لگے کہ عمر، تم شوق سے دودھ تو ہو جس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ آج تم اس لیے خلافت ابو بکر کی حمایت کر رہے ہو
کہ کل کو خلافت تمہارے پاس لوٹ آئے گی، لیکن میں کبھی ان کی بیعت نہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر پیدا ہوا کہیں بات بڑھ نہ جائے اور درست کلامی تک نوبت نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا، علی اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اس پر ابو عبیدہ بن جراح حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نرمی سے کہا، بھتیجے تم ابھی کم عمر ہو، یہ لوگ بزرگ ہیں، نہ تمہیں ان جیسا تجربہ حاصل ہے اور نہ تم ان کی طرح جہاں دیدہ ہو۔ اگر قوم میں کوئی شخص رسول اللہ کی جانشینی کے فرائض صحیح طور پر بجا لا سکتا اور خلافت کا بوجھ کما حقہ اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہیں، اس لیے تم ان کی خلافت قبول کر لو۔ اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقیناً اپنے علم و فضل، دینی رتبے، فہم و ذکا، سابقیت اسلام، حسب و نسب اور رسول اللہ کی دامادی کا شرف حاصل ہونے کے باعث تم ہی خلافت کے مستحق ٹھہرو گے۔ یہ سن کر حضرت علی کے جوش کی انتہا نہ رہی اور وہ غصے سے بولے، اللہ اللہ، اے گروہ مہاجرین، تم رسول اللہ کی حکومت کو آپ کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں میں داخل نہ کرو، آپ کے اہل بیت کو ان کے صحیح مقام پر سرفراز کرو اور ان کا حق انہیں دو۔ اے مہاجرین، اللہ کی قسم، ہم ہی خلافت اور حکومت کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت ہیں۔ ہم اس وقت تک اس کے حقدار ہیں جب تک ہم اللہ کی کتاب کا قاری، دین کا فقیہ، رسول اللہ کی سنت کا عالم، رعایا کی ضرورت سے واقف، ان کی تکالیف کو دور کرنے والا اور ان سے مساوات کا سلوک کرنے والا قائم ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم میں ان صفات کا حامل موجود ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے راستے سے گمراہی اختیار نہ کرو اور حق کے راستے سے دور نہ چلے جاؤ۔ راویوں کے بیان کے مطابق بشیر بن سعد بھی موقع پر موجود تھے۔ جب انہوں نے حضرت علی کی یہ باتیں سنی تو کہا، اے علی، اگر یہ باتیں جو اس وقت تم نے کہی ہیں انصار کا گروہ ابو بکر کی بیعت سے پہلے سن لیتا تو وہ لوگ تمہارے سوا کسی کی بیعت نہ کرتے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علی طیش میں بفر ہوئے گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ حضرت فاطمہ کو لے کر باہر آئے اور انہیں ایک خچر پر بٹھا کر انصار کے پاس لے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر گھر جاتی اور ان سے حضرت علی کی مدد کرنے کی درخواست کرتی، لیکن ہر جگہ سے انہیں یہی جواب ملتا، اے بنت رسول اللہ، ہم ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے خاوند بیعت سے قبل ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی بیعت کر لیتے۔ یہ سن کر حضرت علی غصہ میں آ کر جواب دیتے، کیا میں رسول اللہ کی نعش کو بلا تجہیز و تکفین چھوڑ دیتا اور باہر نکل کر آپ کی جانشینی کے متعلق لڑتا جھگڑتا پھرتا؟ حضرت فاطمہ بھی کہتی، ابو الحسن علی نے وہی کیا جو ان کے لیے مناسب تھا، باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ضرور اس کا حساب لے گا اور بات پرس کرے گا۔ ہیکل نے ان واقعات کو مختلف حوالوں سے نقل کیا ہے۔ اس باب میں بخاری میں حسب ذیل روایت آئی ہے، حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علی نے رات کو ان کو دفن کر دیا اور ان کے انتقال کی ابو بکر کو اطلاع نہیں دی، بلکہ خود ہی نماز پڑھ لی، اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں لوگوں کی نگاہوں میں حضرت علی کا ایک خاص وقار رہا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے محسوس کیا کہ لوگوں کے چہرے اب بدل گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے صلح کر لینے اور بیعت کرنے کی خواہش کی۔ ان 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، چنانچہ انہوں نے ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، مگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ آئے۔ حضرت علی کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کو ساتھ لائیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، نہیں، خدا کی قسم آپ ان کے ہاں تنہا نہیں جا سکیں گے۔ اس پر حضرت صدیق نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو وہ میرا کیا کر لیں گے؟ خدا کی قسم میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر تشریف لے گئے تو حضرت علی نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، ہم آپ کی فضیلت کو اور جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اسے پہچانتے ہیں،
اور کسی بھلائی پر جو حق تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے ہم حسد نہیں کرتے، لیکن تم نے امر خلافت میں ہمارے خلاف استبداد سے کام لیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ سے ہماری قرابت کی وجہ سے اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور بیعت سے علی کے تخلف کی صورت کو بیان کیا اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھا اسے پیش کیا، پھر مغفرت کی دعا مانگی، اور اس کے بعد حضرت علی نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکر کے حق کے عظمت کو بیان کیا اور کہا کہ اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ابو بکر سے کسی حسد کی بنا پر نہیں کیا اور نہ اس فضیلت سے انکار کی بنا پر جو خدا نے انہیں دی ہے، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ امر خلافت میں ہمارا حصہ ہے اور ابو بکر نے ہمارے خلاف استبداد سے کام لیا ہے، لہذا ہم اپنے دلوں میں ناراض تھے۔ بخاری کی اس روایت میں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر ناراض تھے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کی وفات کی اطلاع تک نہیں دی اور چپکے انہیں رات کو دفن کر دیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کی، لیکن ان کی وفات کے فوری بعد انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں کی نظروں میں ان کا پہلا سا وقار باقی نہیں رہا، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق خلافت کے لیے یہ دلیل دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ تم سوچو سلیم کہ تاریخ کے اس بیان کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے۔ تاریخ کے اس بیان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے انہیں خلافت سے محروم رکھا ہے انہوں نے غصب اور استبداد سے کام لیا ہے۔ یہی وہ جرم ہے جس کی بنا پر شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد بجز چند اصحاب جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی باقی سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس کے متعلق سنی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ تعصب پر مبنی ہے، لیکن اس کا کیا جواب کہ خود ان کی حدیث کی معتبر ترین کتاب بخاری میں حسب ذیل روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ برہنہ بدن بغیر ختنہ کیے حشر کیے جاؤ گے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، کما بدانا اولا خلق نعیدو وعدا علینا ان کننا فاعلین، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہیں، اور اس دن میرے چند صحابہ بائیں جانب یعنی جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، پھر اللہ فرمائے گا یہ لوگ اپنے پچھلے دین پر لوٹ گئے تھے۔ جب سے آپ ان کے پاس سے جدا ہوئے بس میں کہوں گا جیسا کہ نیک بندے یعنی عیسیٰ نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 5/117۔ سوچو سلیم کہ بخاری کے اس حدیث کی روح سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق قرآن شہادت دیتا ہے کہ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ 8/74۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ اگر ان مومنین کے ایمان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی اور ادھر یہ معاذ اللہ ایمان سے پھر گئے، توبہ دیگراں چے رسد، اور اگر کوئی معترض یہ کہہ دے، اور کہنے والے کہتے ہی ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو سوچئے کہ ان روایات کی روح سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ کیا تصور سامنے آتا ہے۔
اس مقام پر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جس تاریخ کی یہ کیفیت ہے اس کی اس قسم کی روایات کو مسترد کیوں نہ کر دیا جائے؟ ایسا کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ یہ بات بڑی معقول ہے اور ایسا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو تاریخ کے مقام سے اٹھا کر دین بنا لیا گیا ہے۔ ان احادیث کے متعلق یہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے رسول اللہ کو بذریعہ وحی خفی ملی تھیں، اس لیے یہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ہیں، مثلہ معہو۔ اتنا ہی نہیں، ان کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں تضاد نظر آئے تو قرآن کو منسوخ سمجھو اور حدیث کو برقرار رکھو۔ کراچی کے ایک ادارہ تحقیق حق کی طرف سے ایک پمفلٹ شائع ہوا ہے جس کا نام ہے فتنہ انکار حدیث۔ اس کے مصنف ہیں علامہ حافظ محمد ایوب صاحب دہلوی۔ وہ اس پمفلٹ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے فاحکم بینکم بما انزل اللہ، کہ کیا معنی ہے؟ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو کتاب اللہ کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما انزل اللہ کے معنی صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ ما انزل اللہ کتاب اللہ بھی ہے اور حدیث رسول اللہ بھی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، رہی یہ بات کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف ہو تو وہ بھی حجت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 2/180۔ تمہارے اوپر والدین کی وصیت فرض ہے اگر کسی نے مال چھوڑا ہے جب کسی موت آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، اور تواتر سے ثابت ہے کہ عمل اسی حدیث پر رہا ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت ناجائز قرار دی گئی ہے۔ حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اور موجب عمل رہا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو اور رسول کا قول قرآن کو فسق کر دے، تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ کا قول اس کا اپنا قول نہیں ہوتا، وہ در حقیقت خدا کا قول ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن خدا کا قول ہے اسی طرح رسول کا قول بھی خدا کا قول ہے، اور جس طرح قرآن کی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، اسی طرح خدا کا ایک قول یعنی قول رسول دوسرے قول یعنی قرآن کو منسوخ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کرنے اول عہد محمد رسول اللہ والذین معہ کی تاریخ کے ذخیرہ کو قرآن کی روشنی میں پرکھ لیں۔ جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں انہیں صحیح تسلیم کر لیا جائے، جو اس کے خلاف جائیں انہیں مسترد کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں حافظ ایوب صاحب نے فرمایا جس طرح خدا کے قول کے حجت ہونے میں یہ شرط نہیں کہ وہ عقل کے مطابق ہو، بالکل اسی طرح نبی کے قول کی حجت ہونے میں یہ شرط نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو، اس لیے کہ نبی کا قول بھی قول اللہ ہے اور قرآن بھی قول اللہ ہے، اور اللہ کے دونوں قول ہیں، قرآن بھی اور حدیث رسول بھی۔ تو اللہ کے قول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تنوع نہ ہو، جس طرح اس کے ایک فعل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے فعل کے مطابق ہو۔ ایک طرف پہاڑ کی چوٹی فلک تک پہنچ رہی ہے، دوسری طرف کھڑ کی گہرائی تحت الثرى تک پہنچ رہی ہے۔ جس طرح اس کے ایک فعل کا دوسرے فعل کے مطابق ہونا ضروری نہیں، اسی طرح اس کے ایک قول کا یعنی حدیث رسول کا اس کے دوسرے قول یعنی قرآن کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے یکسر لکم الاحادیث من بعدی فائزہ رویہ انی حدیث فارزوہ علی کتاب اللہ فما وافق فاقبلوہ وما خالف فردوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم سے بہت سی احادیث بیان کی جائیں گی، سو جب کوئی حدیث میری طرف سے روایت کی جائے تو اسے کتاب اللہ کے سامنے پیش کرو، جو اس کے موافق ہو اسے قبول کر لو، جو اس کے خلاف ہو اسے رد کر دو۔
اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ان حضرات کی طرف سے اس کا کیا جواب ملا؟ جماعت اہل حدیث کے ترجمان ماہ نامہ رحیق نے اپنی اپریل 1958 کی اشاعت میں لکھا ہے، اس حدیث کو ملحدین نے وضع کیا تھا اور ملحدین کے خیالات کی خوشہ چینی بکواسزم کے یہ ممبران کر رہے ہیں۔ امام خطابی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، وَضَعَهُ الزَّنَادِقَةُ الَّذِينَ مقصودهم افساد الدین وَيَدْفَعُهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یعنی یہ روایت ان زندیقیوں اور حدیث دشمنوں کی خود ساختہ حدیث ہے جن کا مقصد احادیث کو رد کر دینے سے دینی نظام کا فاسد و باطل کر دینا ہے، اور اس حدیث کا بطلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے خود ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے کہ میں قرآن دیا گیا ہوں اور قرآن کے مانند بھی دیا گیا ہوں، پس حدیث ہی قرآن کے مانند ہے، کیونکہ دوسری روایت میں تشریح ہے کہ قرآن کے مانند کا نام حدیث ہے، وہ روایت یہ ہے، الا الفین احدکم متکئا علی ادیکتہ یصل علیہ ان الحدیث فیقول لا نجد ھذا الحکم فی القرآن الا وَأَنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ دوسری حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لا یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ الحدیث۔ اس قسم کی روایات الکفایہ صفحہ 1009 میں خطیب نے ذکر کی ہیں، جس میں صاف تصریح ہے کہ حدیث کو رد نہ کرو، مجھے قرآن کی طرح اور اس کی مانند حدیث بھی دی گئی ہے۔ امام خطابی کی طرح امام شافعی، امام المحدثین عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو زندیقیوں کا وضع کردہ لکھا ہے۔ امام بحیقی نے بھی فرمایا ہے کہ جو روایت سنت نبویہ کو قرآن پر پیش کرنے کی خاطر بنا لی گئی ہے وہ باطل ہے۔ علامہ مشمی نے لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی متروک منکر الحدیث ہے، یعنی یہ مسلک کہ جو کچھ قرآن کے مطابق ہو اسے صحیح سمجھو، جو اس کے خلاف ہو اسے غلط قرار دو، ان حضرات کے نزدیک ملحدین اور زنادقہ کا وضع کردہ ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ گزشتہ اوراق میں جو اقتباسات تمہاری نظروں سے گزرے ہیں ان سے سلیم یہ حقیقت تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ ہماری کتب احادیث و سیر و آثار میں ایسی باتیں موجود ہیں جو قرآن کریم کی واضح تعلیم کے یکسر خلاف ہیں، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حرف آتا ہے، جن سے صحابہ کبار کی سیرت و کردار متعون ہو جاتے ہیں، جو علم و عقل کے بھی خلاف ہیں۔ اس کے بعد تمہارے دل میں لازماً یہ سوال ابھرے گا کہ اس قسم کی باتیں ان کتابوں میں آ کیسے گئیں؟ 1000 برس سے یہ متواتر آگے منتقل کیسے ہوتی رہیں؟ یعنی لوگوں نے اس قسم کی باتوں کو ان کتابوں سے خارج کیوں نہ کر دیا، اور آج بھی ہمارا قدامت پرست طبقہ ان باتوں کو صحیح ماننے اور صحیح منوانے پر اس قدر مصر کیوں ہے؟ یہ سوالات ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہونے چاہیے جو ذرا بھی عقل و بصیرت سے کام لے اور ان امور پر غور و فکر کرے۔ جہاں تک پہلی دو شقوں کا تعلق ہے، یعنی اس قسم کی باتیں ہمارے لٹریچر میں آ کیسے گئیں اور قوم نے انہیں ان کتابوں سے خارج کیوں نہ کر دیا، اس کے متعلق تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مناسب موقع وہ ہے جب ہم اپنی پوری تاریخ کا اثر نو جائزہ لیں اور اس کے ایک ایک گوشے کے متعلق ریسرچ کریں۔ ظاہر ہے کہ خط میں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ میں سر دست صرف اس نقطہ کو پیش کروں گا کہ آج بھی اس قسم کی باتوں کو صحیح ماننے اور صحیح منوانے پر اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس نقطہ کی وضاحت ایک واقعہ سے ہو جائے گی، اسے غور سے سنو، لیکن اس سے پہلے
तमहीदन चंद अल्फाज लिखना जरूरी समझता हूं। तुम्हें मालूम है कि मेरा ताल्लुक न किसी फिरके से है, न पार्टी से, न ही मुझे शख्सियतों से वास्ता हुआ करता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि मैंने तुम्हारे खतूत के जवाब में अशखास के मुतल्लिक बहुत कम बातें लिखी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वाक़यात ऐसे सामने आ जाते हैं जिनमें अशखास से मुतल्लका का जिक्र किए बगैर चारा नहीं होता। इस वाक़या में भी मजबूरी दरपेश है, जिसकी वजह से मुझे नाम लेना पड़ गया है। लो अब इस वाक़या को सुनो। कोई दो बरस उधर की बात है कि जमात इस्लामी के अरबाब बस्तो कुशाद का एक हल्का जमात से अलग हो गया। इन अलग होने वाले हजरात ने अपनी अलहदगी की वजूहात में एक बड़ी वजह यह बताई थी कि जमात के दावती और अशाती दौर में जिन असूलों को दीन की मोहकम असास के तौर पर पेश किया जाता था, निजाम के अमली क़याम के वक्त इनसे इनहराफ किया जा रहा है। जाहिर है कि यह एतराज बड़ा वकी और जुर्म बड़ा संगीन था, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर ने उसके जवाब में कहा कि मैंने ये कौन सा अनोखा काम किया है। माअज़ल्लाह, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इशाती दौर में जो उसूल बयान फरमाए थे, उसके अमली क़याम के वक्त इनमें लचक पैदा कर ली थी। मसलन इस्लामी निज़ाम के उसूलों में से एक ये भी था कि तमाम नस्ली और कबायली इम्तियाजात को ख़त्म करके इस बरादरी में शामिल होने वाले सब लोगों को यकसा हकूक दिए जाएं और तकवा के सवा फ़र्क मरातब की कोई बुनियाद न रहने दी जाए। इस चीज को कुरान मजीद में भी पेश किया गया और हुजूर ने भी बार बार इसको न सिर्फ जुबान मुबारक से बयान फरमाया, बल्कि अमलन मवाली और गुलामजादों को अमारत के मुनासिब देकर वाकई मसावत कायम करने की कोशिश भी फरमाई। लेकिन जब पूरी ममलिकत की फरमारवाई का मसला सामने आया तो आपने हिदायत दी कि अल आयमा तो मिन कुरैश, अमाम कुरैश में से हों। हर शख्स देख सकता है कि इस खास मसला में यह हिदायत मसावत के इस आम असूल के खिलाफ पड़ती है जो कुलिया के तौर पर पेश किया गया था। तो हमने सोचा सलीम कि इस वज़ई रवायत से जो हमारी कुतुब तारीख में दर्ज है और जिसका जिक्र पहले आ चुका है, अमीर जमात इस्लामी ने किस तरह फायदा उठाया। जाहिर है कि अगर मामला सिर्फ कुरान तक रहता और दीन में इसको सनद माना जाता तो इन साहब को अपनी रवश की तायद में कोई दलील और सनद न मिल सकती। लेकिन चूंकि तारीख को कुरान के बराबर बल्कि उससे भी अफजल सनद मान लिया गया है और उसमें हर किस्म का रत्ब याबस मसाला मौजूद है, इसलिए हर उस शख्स को उसके हर फैसले और अमल की सनद मिल सकती है। जमायत से अलग होने वालों ने इसके जवाब में कहा, गौर फरमाइए, अगर ये तरीक़ेकार खुदा के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया था और अगर इस्लामी तहरीक इस उसवा हसना के मुताबिक इस तरीक़ेकार को अपना मामूल बनाती है और हर कोई ऐसी जमायत जो अकामत दीन की अलम बरदार हो इस असूल को बतौर फलसफा और अकीदा के तय कर लेती है कि इस्लामी निज़ाम के दावती और अशाती दौर में जो असूल बयान किए जाए और जिन पर लोगों को जमा किया जाए, जब इस्लामी निज़ाम को अमलन कायम करने का वक्त आएगा तो इस तहरीक के कायद को यह हक हासिल होगा कि वो तौहीद और रसालत ऐसे असासी उसूलों के अलावा तहरीक के मफाद के लिए जिस उसूल में जरूरी ख्याल करे इस्तिस्ना पैदा कर ले, इस पर अमल करने से अपनी जमायत को रोक दे जो जमानत इस तहरीक ने अवाम को अपने इब्तदाई दौर में दी हो। इसमें से जिस जुज़ू को वो दीन की मसलत के लिए मुज़र ख्याल करे सागत कर दे, जैसा कि मुबैना मिसाल में हजूर ने मसावत और हक़ खिलाफत ऐसे असूल और जमानत पर सहाबा को अमल करने से रोक दिया था। तो इस इस्लामी तहरीक और अकामत दीन की जिद्दोजहद और इन ताले आजमा सियासतदानों की तहरीकात के माबैन क्या फ़र्क बाकी रह जाएगा जो हुसूल इक़्तिदार से पहले निहायत पाकीज़ा असूल बयान करते हैं, बहुत हसीन वादे अवाम से करते हैं और इन्हीं असूलों और वादों की बुनियाद पर लोगों की हमायत और ताईद हासिल करते हैं। जब इन्हें इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो वो इक़्तिदार को कायम रखने की अमली मुश्किलात से मजबूर होकर इन वादों और असूलों की खिलाफ वर्जी पर मजबूर हो जाते हैं। इस पर अमीर जमात इस्लामी एक कदम और आगे बढ़े और फरमाया कि इकामत दीन जैसे अहम मकसद के हसूल के लिए असूलों में लचक और इस्तिस्ना तो एक तरफ, इसके लिए झूठ बोलना भी न सिर्फ जायज बल्कि जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा, रास्तबाजी और सदाकत शायरी इस्लाम के अहम तरीन असूलों में है और झूठ इसकी निगाह में एक बदतरीन बुराई, लेकिन अमली जिंदगी की बात जरूरतें ऐसी हैं
جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ تم حیران ہوگے سلیم کہ ان صاحب نے ایسا کہنے کی جرت کیسے کر لی اور اس کی تائید میں ان کے پاس کون سی سند ہو سکتی تھی، لیکن جس تاریخ سے انہوں نے پہلی سند پیش کی اسی سے انہیں اس کی سند بھی مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹ کے وجوب میں 2-3 حدیثیں نقل کر دیں، جن میں سے ایک یہ تھی اسماء بنت یزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جھوٹ جائز نہیں مگر 3 چیزوں میں مرد کی بات عورت سے تاکہ وہ اسے راضی کرے، جنگ اور اصلاح بین الناس۔ اس کے بعد انہوں نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی اس کی مثالیں پیش کر دیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اس کی عملی مثالیں بھی احادیث میں موجود ہیں۔ کعب بن اشرف کے قتل کے لیے محمد بن مسلم کو جب حضور نے مامور کیا تو انہوں نے اجازت مانگی، اگر کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتا ہوں۔ حضور نے باللفاظ سری انہیں اس کی اجازت دی۔ امید ہے اس سے یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ حضرات تاریخ کے اس قسم کے بیانات اور واقعات کو جن کا خلاف قرآن اور غلط ہونا بدیہیات میں سے ہے، سچا اور دین میں سند تسلیم کرانے پر کیوں زور دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، اگر سند قرآن رہے اور اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ قرن اول کی تاریخ کا جو بیان قرآن کے خلاف ہے وہ غلط ہے، تو کسی کو اپنی فریب کاریوں اور کذب تراشیوں کے لیے دینی سند نہیں مل سکتی۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس قسم کے تاریخی بیانات کو دین میں سند تسلیم کرا لیا جائے اور پھر انہیں اپنے فیصلوں کی تائید میں پیش کر دیا جائے۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ اس طبقہ کے تمام افراد اسی جذبہ کے تحت ان باتوں کو صحیح مانتے اور صحیح منواتے ہیں۔ ان میں بیشتر حصہ ان افراد پر مشتمل ہے جو ان باتوں کو نیک نیتی سے سچا مانتا ہے، اس لیے کہ صدیوں کی تقلید سے ان میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ ان کے نزدیک دین کے معاملات میں غور و فکر سے کام لینا جائز نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے وہی صحیح ہے، اس پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہ حضرات اس تاریخ کی حفاظت و ترویج کو عین دینی خدمت سمجھتے ہیں۔ مفاد پرست طبقہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس نے اس قسم کی باتیں وضع کر کے انہیں ابتداً ہماری تاریخ میں شامل کیا تھا۔ یہی سے صدیوں سے مسلسل و متوارث آگے بڑھائے چلا آ رہا ہے اور یہی آج اس کے تحفظ کا سب سے بڑا علم بردار بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کی ایک مثال سنو۔ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ قرآن نے جس نظام کو الدین کہا ہے، اس میں فاضلہ دولت کسی کے پاس جمع نہیں رہتی۔ وہ نوع انسانی کی بہبود کے لیے امت یا نظام کی تحویل میں چلی جاتی ہے۔ اس باب میں قرآن کی تعلیم ایسی واضح، بین اور صاف ہے کہ اس میں کسی قسم کی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں۔ ظاہر ہے کہ عہد محمد رسول اللہ والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں قرآن کی اسی تعلیم پر عمل ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور سرمایہ دارانہ نظام ہجوم کر کے آ گیا تو اس کی ضرورت پڑی کہ اس کی تائید اور جواز کے لیے سندیں وضع کی جائیں۔ یہ اسناد قرآن سے تو مل نہیں سکتی تھیں کیونکہ اس میں تغیر و تبدل اور حق و اضافہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے لیے تاریخ کا چور دروازہ ہی کام دے سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کام لیا اور اس قسم کی روایات وضع کی جن سے سرمایہ داری، ذمہ داری اور جاگیرداری کا نظام عین مطابق سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ قرار پا جائے۔ مثلا ایک روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 9/34 جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں کھلا نہیں رکھتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں دردناک عذاب سے آگاہ کر دے۔ تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا، یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا۔ پس عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نبی اللہ یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور میراث کو اس لیے فرض کیا ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد رہ جائیں ان کو مال مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بیان سن کر عمر نے جوش مسرت سے اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی بہترین چیز کا پتہ نہ دوں جس کو انسان جمع کر کے خوش ہو، اور وہ چیز نیک بخت عورت ہے۔ اس کی طرف مرد دیکھے تو اس کا دل خوش ہو، اور جب مرد اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ غائب ہو تو اس کے مال و اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ روایت زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ وضع کردہ ہے۔ یہ کبھی تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ خدا کا ایک حکم ہو اور صحابہ پر وہ گراں گزرے، پھر ان میں کوئی اور بھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو بدلوانے کے لیے رسول اللہ کے پاس جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اس حکم کو یوں بدل دیں کہ اگر تم 2.5% سالانہ ادا کر دو تو تمہیں اجازت ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے رہو۔ روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ بعد کے دور کی وضع کردہ ہے، لیکن چونکہ اس سے سرمایہ دارانہ نظام کا تحفظ ہوتا ہے اس لیے مفاد پرست گروہ اسے صحیح ترین حدیث قرار دے کر برابر آگے بڑھائے لا رہا ہے۔ اسی قسم کی روایات ہیں جو آج بھی سرمایہ داری، ذمہ داری اور جاگیرداری کی تائید میں بڑھ چڑھ کر پیش کی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں قرآن کے خلاف ہیں تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو زیادہ سمجھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بارے زیادہ سمجھتے تھے۔ چونکہ اس خط میں پوری تاریخ کا استقصاء مقصود نہیں، اس لیے میں انہی مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ تم ان واقعات کو پھر سے سامنے لاؤ جو خلیفہ اول کے انتخاب کے ضمن میں ہماری کتب احادیث و آثار میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر سوچو کہ اگر اس تاریخ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو دنیا میں اسلام اور متبعین اسلام کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ اس کا جواب آسان ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم خدا کی کتاب ہے جو حرفاً حرفاً اپنی حقیقی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبار کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، لہذا اگر اس دور کی تاریخ میں ہمیں کوئی بات ایسی ملے جو قرآنی تعلیم کے خلاف ہو تو ہمیں بلا تعمل کہہ دینا چاہیے کہ تاریخ کا وہ بیان غلط ہے، خواہ وہ حدیث کے کسی مجموعہ میں ہو یا کسی اور کتاب میں۔ مندرجہ بالا اصول کی روشنی میں ہمیں قرن اول کی تاریخ کو اثر نو مرتب کرنا چاہیے۔ اس تاریخ سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ اس دور میں قرآن کریم پر اس طرح عمل ہوا تھا۔ اس دور کے بعد قرآنی نظام باقی نہیں رہا تھا، اس لیے اس وقت سے آج تک کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ نہ اسلام کی صحیح تعبیر کہلا سکتی ہے، نہ ہمارے لیے دلیل اور حجت بن سکتی ہے، نہ ہی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدافعت میں اپنا وقت اور توانائیاں صرف کریں۔ ان کے متعلق ہم اس سے زیادہ ماننے کے مکلف نہیں کہ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 2/141
یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ ان کے لیے تھا، تم جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے لیے ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ جہاں تک قرآن کریم کے سمجھنے کا تعلق ہے، وہ اپنے سے باہر تاریخ کا محتاج نہیں، اسے ہر زمانہ میں براہ راست سمجھا جا سکتا ہے۔ دین میں سند اور حجت قرآن ہے، اور یہی ہمارے لیے غلط اور صحیح، حق اور باطل کا معیار ہے۔ جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ جب تک ہم اس مسلک پر عمل پیرا نہیں ہوتے، دین ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ سمجھے سلیم کہ تاریخ کی صحیح پوزیشن کیا ہے اور اس کے متعلق صحیح مسلک کیا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ وسلام، پرویز، جون 1959۔